آج ہم ایک کافی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، عقیدہ اور ذہنی صحت۔ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن، انگزائٹی یا شاید OCD جیسی حالتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب سی کشمکش میں پھنس جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ان کی اپنی آپ کہہ لیں روحانی برادری ہوتی ہے جو شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے یا کوئی منفی اثر ہے، جی اور دوسری طرف پھر میڈیکل سائنس ہے جو کہتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو ایک قابل علاج صحت کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اس پر بات کریں۔ ہمارے پاس کچھ مضامین ہیں، کچھ ریسرچ ہے، کچھ بحثیں ہیں، ان کے اقتباسات ہیں۔ اچھا۔ اور مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کو سامنے رکھ کر سمجھیں کہ یہ جو تقسیم ہے اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، مطلب اہل ایمان کیا سوچتے ہیں، وہ لوگ جو مذہبی نہیں ہیں ان کا کیا خیال ہے، اور طبی ماہرین کیا کہتے ہیں۔ جی۔ اور یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ یہ موضوع بہت سے لوگوں کے لیے بہت ذاتی ہوتا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ یہ مسئلہ اصل میں دیکھیے یوں ہے کہ جیسے حقیقت کے دو مختلف نقشے آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اچھا، کیسے؟ ایک نقشہ تو ہے سائنسی یا کلینکل کہہ لیں، جو حیاتیات پہ، نفسیات پہ مبنی ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا نقشہ ہے روحانی یا مذہبی، وہ ایمان، روح، اخلاقیات، ان چیزوں پر زور دیتا ہے۔ تو جب یہ دونوں نقشے کسی ایک شخص کی زندگی میں ٹکراتے ہیں نا، تو وہ بیچارہ خود وہ بالکل دو دنیاؤں کے بیچ میں پاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور اس میں پھر وہ بنیادی سوال بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں، یعنی ایپسٹمولوجی جسے کہتے ہیں۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے، اور یہ جو تکلیف ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آئیں اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ پہلے اہل ایمان کی طرف سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ ان سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بہت تنوع ہے۔ ایک پہلا نقطہ نظر آپ کہہ سکتی ہیں وہ ہے صرف روحانی یا وجوہاتی نظریہ۔ اچھا، صرف روحانی۔ جی، اس سوچ کے مطابق جو شدید ذہنی پریشانی ہے نا، جیسے OCD میں وہ ناپسندیدہ خیالات آتے ہیں یا شدید ڈپریشن ہے، جی جی، تو یہ بنیادی طور پر کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایک روحانی مسئلہ ہے۔ یعنی جسم یا دماغ کا نہیں، روح کا۔ بالکل۔ ان کے نزدیک وجہ یا تو کمزور ایمان ہے، مطلب خدا پر بھروسہ کم ہے، یا کوئی ذاتی گناہ کیا ہے، یا پھر بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منفی روحانی یا شیطانی اثر ہے۔ مختصراً ان کے لیے ذہنی بیماری اصل میں روح کی بیماری ہے۔ تو پھر اس نظریے کے مطابق اس کا حل کیا ہے اگر یہ طبی نہیں ہے تو؟ حل بھی دیکھیں پھر مکمل طور پر روحانی ہی ہوتا ہے، جیسے زیادہ دعا کرنا یا روزہ رکھنا، مقدس کتابیں پڑھنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، یا کچھ حلقوں میں تو باقاعدہ وہ نجات یا ایکسورسزم کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ ایک مثال وہ اسکروپیلوسٹی کی بھی ہے، وہ OCD کی ایک قسم ہے جس میں مذہب اور گناہ کے بارے میں شدید وہم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سنا ہے۔ تو بعض لوگ اسے غلطی سے بہت زیادہ تقویٰ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا۔ ایک ذریعے میں تو صاف لکھا ہے کہ گناہ میں رہنا آپ سے خوشی اور سکون چھین لیتا ہے، جو آپ کو ایسی روحانی کیفیات کی طرف لے جاتا ہے جو ڈپریشن، بائیپولر، شیزوفرینیا، OCD، انگزائٹی جیسی نفسیاتی بیماریوں کی نقل کرتی ہیں۔ اور ایک اور جگہ ذہنی مشکلات کو شیطانی سرگرمی سے جوڑا گیا ہے، اور ایک مذہبی متن کا حوالہ ہے کہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ طاقت، محبت اور صحیح دماغ کی دی ہے۔ یہ نظریہ تو کافی سخت لگتا ہے، اور اس کے تو پھر منفی پہلو بھی ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لوگوں میں ایک قصور کا احساس پیدا کرتا ہے، شرمندگی آتی ہے، بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس سوچ کی وجہ سے لوگ بروقت طبی مدد لینے سے کتراتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ جی، ہمارے ذرائع میں افریقہ کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ وہاں یہ عقیدہ ہے کہ ڈپریشن شیطانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو لوگ علاج چھوڑ کر غیر ثابت شدہ روحانی طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ان طریقوں سے فوری آرام نہیں ملتا ہوگا، بالکل، تو وہ خود کو اور زیادہ ناکارہ یا گناہگار سمجھنے لگتے ہیں۔ اوفو، لیکن کیا سبھی اہل ایمان ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں، جیسا میں نے کہا، یہ ایک نقطہ نظر ہے،
ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو اب زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اسے آپ مربوط یا دونوں اور نظریہ کہہ سکتی ہیں۔ دونوں اور؟ جی، مطلب یہ کہ ایمان اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اس سوچ کے حامی کہتے ہیں کہ بھئی خدا نے ہی انسان کا دماغ بنایا ہے اور اسی نے ہمیں سائنس کے ذریعے اسے سمجھنے کی عقل بھی دی ہے۔ ٹھیک۔ تو ان کے نزدیک ایک ڈاکٹر یا تھراپسٹ بھی خدا کی طرف سے مدد کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں نا۔ ہاں بالکل۔ تو کلیدی بات یہ ہے کہ ایمان اور سائنس یہ دشمن نہیں ہے، یہ ساتھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نظریہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ انسان کو ایک پیچیدہ وجود سمجھتا ہے، جسم، ذہن اور روح، ان سب کا مجموعہ۔ اور ذہنی بیماری کو یہ جسمانی اور نفسیاتی سطح پر ایک حقیقی خرابی مانتا ہے۔ ہو سکتا ہے دماغ کی کیمسٹری میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرانا صدمہ ہو یا موروثی وجہ ہو۔ ٹھیک۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی ملیں اور دعا بھی کریں، تھیراپی بھی لیں اور اپنی ایمانی برادری سے بھی مدد اور حوصلہ لیں۔ یعنی دونوں ساتھ ساتھ؟ جی، اس نظریے میں ایمان خود بیماری کا علاج نہیں ہے، مطلب وہ کیمیکل امبیلنس ٹھیک نہیں کرتا، لیکن علاج کے دوران وہ ایک بہت اہم سہارا ضرور ہے۔ کس طرح کا سہارا؟ دیکھیے، ایمان امید دیتا ہے، مشکل سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے جسے ریزیلینس کہتے ہیں، اور زندگی میں ایک مقصد کا احساس دیتا ہے۔ یہ چیزیں علاج کے ساتھ مل کر بہت مددگار ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس اس دونوں اور والے نظریے کی کچھ مثالیں بھی ہیں ذرائع میں۔ ایک مسیحی خاتون ہیں جنہیں بائیپولر 2 ڈس آرڈر ہے، وہ روزانہ دوا لیتی ہیں۔ جی، وہ کہتی ہیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اور انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ جس طرح ذیابیطس کے مریض کو انسولین لینے پر شرمندہ نہیں کیا جاتا، اسی طرح ذہنی بیماری کی دوا لینے والے کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک اور شخص نے بتایا کہ انہیں بچپن میں شدید اینزائٹی تھی، تو انہوں نے ماہر نفسیات سے بھی مدد لی اور اپنے ایمان یعنی یسوع کے قدموں میں شفا کے ذریعے بھی دونوں سے انہیں فائدہ ہوا۔ جی ہاں۔ ایک اور آواز ہے جو کہتی ہے میرے ایمان نے مجھے امید دی، لیکن میرے تھراپسٹ نے مجھے عملی اوزار دیے یعنی ٹولز۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ یہ نظریہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ 2 نظریے ہو گئے، کیا کوئی اور بھی ہے اہل ایمان میں؟ جی ہاں، ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے جو ابھر رہا ہے۔ اسے ہم وکالت کا نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ وکالت؟ کس چیز کی وکالت؟ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو سمجھتے ہیں کہ مذہبی اداروں نے، مطلب چرچ، مسجد وغیرہ نے، ذہنی صحت کے حوالے سے جو بدنامی یا سٹگما ہے اسے بعض اوقات کم کرنے کے بجائے برقرار رکھا ہے۔ اوہ! اور اس طرح وہ اپنے ہی لوگوں کی صحیح مدد نہیں کر پائے۔ ان کی دلیل ہے کہ بھئی معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا تو ایک اخلاقی اور روحانی ذمہ داری ہے، اور اس میں ذہنی بیماری والے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں پھر؟ ان کا مطالبہ ہے کہ عبادت گاہوں کو بدنامی سے پاک یعنی سٹگما فری جگہ بنایا جائیں۔ وہ یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ مقامی جو ذہنی صحت کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، متاثرہ لوگوں کے لیے سپورٹ گروپس بنائے جائیں۔ اچھا خیال ہے۔ اور یہ کہ جو مذہبی رہنما ہیں، پادری، علماء وغیرہ، انہیں کم از کم ذہنی صحت کی بنیادی ابتدائی طبی امداد یعنی مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہمارے ذرائع میں اس بات پر تنقید بھی ہے کہ بعض اوقات مذہبی حلقوں میں پریشان حال شخص کو بس کہہ دیا جاتا ہے زیادہ دعا کرو۔ جی، جو کہ کافی نہیں ہوتا اکثر۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ کسی کو ماہر نفسیات کے پاس بھیج دیں، بلکہ خود بھی کچھ رہنمائی کریں۔ صحیح۔ ایک ذریعے میں لکھا ہے عیسائی بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، شکر ہے ہم میں سے کچھ اب اس بارے میں کھل کر بات کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ یہ بہت مثبت تبدیلی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات ہے، ایک مسیحی شخص ہے، ان کے پاس نفسیات کی ڈگری بھی ہے اور وہ خود OCD سے گزرے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں تمام بیماریاں گناہ یا نافرمانی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جو آزمودہ حقیقی تھراپیاں ہیں وہ زیادہ تر متاثرین کے لیے کام کرتی ہیں، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔
بالکل. یہ تجربے کی بات ہے. اچھا، تو یہ تو ہم نے اہل ایمان کے مختلف خیالات کو دیکھا. اب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں. طبی ماہرین اور وہ لوگ جو مذہبی نہیں ہیں وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، طبی اور سائنسی نقطہ نظر تو کافی واضح ہے. وہ ذہنی بیماریوں کو قابل تشخیص طبی حالتیں سمجھتے ہیں. یعنی میڈیکل کنڈیشنز؟ جی بالکل. اور انہیں سمجھنے کے لیے وہ اکثر ایک ماڈل استعمال کرتے ہیں، بائیو سائیکو سوشل ماڈل. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ جسمانی عوامل جیسے جینیات یا دماغ کی کیمسٹری، نفسیاتی عوامل جیسے ہمارے خیالات، جذبات، رویے، اور سماجی ماحول یعنی ہمارے رشتے، ثقافت، آس پاس کا ماحول، یہ سب مل کر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نظریے کے مطابق حل پھر شواہد پر مبنی علاج میں ہے، ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں. جیسے مختلف قسم کی تھراپیز ہیں. آپ نے سنا ہوگا CBT کا نام، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی. جی ہاں، وہ منفی سوچ کے انداز کو بدلنے میں مدد کرتی ہے. یا پھر ضرورت ہو تو ادویات ہیں جیسے SSRIs جو دماغ میں کیمیائی توازن بہتر کرتی ہیں. اور اس نقطے نظر میں ایمان کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں، ایک اچھا بااخلاق تھراپسٹ جو ہے وہ مریض کے عقیدے کا احترام کرے گا. وہ اسے مریض کی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھے گا. وہ ایمان کو ایک حفاظتی عنصر یعنی پروٹیکٹیو فیکٹر کے طور پر بھی دیکھ سکتا ہے. مطلب جو امید دیتا ہے، سماجی سپورٹ دیتا ہے، لیکن وہ اسے کبھی بھی مستند طبی علاج کا متبادل نہیں سمجھے گا. یعنی علاج کی جگہ نہیں لے سکتا ایمان ان کے نزدیک. جی، علاج اپنی جگہ ہے، ایمان ایک اضافی سہارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، طبی نقطے نظر کے علاوہ کیا کوئی تنقید بھی ہے ان مذہبی نظریات پر، خاص طور پر صرف روحانی والے پر؟ جی ہاں، بالکل ہے. ایک مضبوط سیکولر یا ہیومنسٹ تنقید موجود ہے. اچھا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ یہ جو صرف روحانی والا نظریہ ہے نا، یہ نہ صرف غیر سائنسی ہے بلکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. خطرناک کس لحاظ سے؟ وہ اسے بعض اوقات روحانی تشدد کی ایک شکل سمجھتے ہیں اور طبی غفلت کے برابر قرار دیتے ہیں. اوہ! وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی شوگر کے مریض کو کہیں کہ انسولین چھوڑو، بس دعا کرو. بات تو وزنی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ متاثرہ شخص کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے. اسے اس کے اندر شدید جرم کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں بیمار بھی ہوں اور یہ میری اپنی غلطی ہے، میرا ایمان کمزور ہے. ہاں، یہ تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی. بالکل. اور کچھ ناقدین تو یہ جو دعا سے بھگا دو والی سوچ ہے، اسے ایک سوچ روکنے والی یعنی تھاٹ سٹاپنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو مسئلے کی گہرائی میں جانے، تنقیدی سوچ استعمال کرنے اور حقیقی مدد ڈھونڈنے سے روکتی ہے. ذرائع میں کچھ اور خاص خدشات کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ جہنم کا خوف دلانے والا صدمہ ہے یا پاکیزگی کلچر کی شرمندگی. جی ہاں، ہیل ٹراما، پیورٹی کلچر شیم. یا وہ جنسی رجحان بدلنے والی نام نہاد تھراپی، کنورژن تھراپی. جی. یا صرف ایمان سے شفا کے انتظار میں علاج میں دیر کرنا، اور یہاں تک کہ نفسیاتی مسائل کے لیے ایگزورسزم کا استعمال. بالکل، یہ سب خدشات اٹھائے گئے ہیں. ایک اقتباس تو کافی سخت ہے. یہ دیکھ بھال نہیں، یہ کنٹرول ہے. جو چیز حقیقت میں شفا دیتی ہے وہ سیکولر ہے، یعنی محفوظ ماحول، نفسیات کا علم، مریض کی رضامندی اور شواہد پر مبنی تھراپی. جی، یہ ایک مضبوط تنقیدی نقطہ نظر ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر ان گروہوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے جو پہلے ہی مشکل میں ہیں، جیسے LGBTQ+ افراد، جنہیں اکثر دوہری بدنامی جھیلنی پڑتی ہے. بالکل. اور اسی سے جڑا ہوا ایک تصور مذہبی صدمے یعنی ریلیجس ٹراما کا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ وہ گہری جذباتی یا نفسیاتی تکلیف ہے جو کسی کو منفی مذہبی تجربات یا بہت سخت عقائد یا کسی نقصان دہ مذہبی ماحول کی وجہ سے پہنچ سکتی ہے. اچھا. تو کچھ غیر مذہبی حلقوں کے مطابق بعض اوقات یہی صدمہ خود ذہنی پریشانی کی وجہ بن جاتا ہے یا اسے بڑھا دیتا ہے. یہ تو ایک اور پہلو ہے. لیکن کیا طبی دنیا میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے، مطلب مریض کے عقیدے کو سمجھنے کے بارے میں؟ جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. طبی میدان میں بھی اب ایک زیادہ حساس رویہ اپنایا جا رہا ہے. اسے ثقافتی طور پر قابل یعنی کلچرلی کمپیٹنٹ، پیشہ ورانہ مہارت کہتے ہیں.
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر یا تھراپسٹ کلائنٹ کے مذہبی یا روحانی پس منظر کا احترام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کے عقائد کے دائرے کو سمجھتے ہوئے علاج کرے۔ اچھا۔ وہ کلائنٹ کی مدد کر سکتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو پرکھیں، جیسے کیا یہ خیال میری طبی اینگزائٹی کی وجہ سے آ رہا ہے یا یہ میرا حقیقی روحانی یقین ہے؟ یہ تو مفید ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور معالج ایمان کو کمزوری کے بجائے طاقت اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ریزیلینس اس کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ معالج اور کلائنٹ کے درمیان ایک اعتماد اور تعاون کا رشتہ بنے تاکہ کلائنٹ کو مؤثر طبی مدد بھی ملے اور اسے یہ بھی نہ لگے کہ اسے اپنے عقیدے کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تو بہت متوازن طریقہ لگتا ہے۔ جی، اور تحقیق بھی اس معاملے میں دیکھیں ملے جلے نتائج دکھاتی ہے۔ اچھا، کیا کہتی ہے تحقیق؟ کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ ایمان جب مستند علاج کے ساتھ ملایا جائے تو ڈپریشن سے نکلنے میں اور مجموعی ذہنی صحت میں مددگار ہو سکتا ہے۔ وہ امید دیتا ہے، سوشل کنیکشن دیتا ہے، لیکن صرف مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لینا جیسے بس باقاعدگی سے عبادت گاہ جانا یہ ہمیشہ علامات کو بہتر نہیں کرتا۔ اچھا جی، اور بعض مخصوص مذہبی ماحول یا عقائد بعض صورتوں میں ذہنی صحت پر منفی اثرات سے بھی جڑے پائے گئے ہیں۔ تو یہ بھی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ان سب مختلف زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے سارے متضاد خیالات، کیا کوئی درمیانی راہ نکلتی ہے؟ یہ سب کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ذرائع ہم نے دیکھے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ اب رجحان جو ہے نا وہ انضمام اور ہمدردی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انضمام یعنی ملانے کی طرف؟ جی، یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو دونوں اور والا یعنی مربوط نقطہ نظر ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اور اب دونوں طرف سے، چاہے وہ مذہبی حلقے ہوں یا طبی، ایک دوسرے پر صرف الزام لگانے کے بجائے ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اصل مقصد یہ بن رہا ہے کہ فرد کو بااختیار بنایا جائے، اسے طاقت دی جائے کہ وہ بغیر کسی شرمندگی یا بدنامی کے ڈر کے ہر قسم کی جو مدد دستیاب ہے وہ حاصل کر سکے، چاہے وہ طبی ہو، نفسیاتی ہو، روحانی ہو یا ان سب کا کوئی ملاپ ہو۔ یعنی فرد کی ضرورت کو اولویت دی جائے۔ بالکل، اور تحقیق بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ ایمان اور علاج مل کر مددگار ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو لگتا ہے کہ بنیادی سوال اب یہ نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے یا بیماری، بلکہ سوال یہ بن رہا ہے کہ اس بیماری یا تکلیف کا سامنا کیسے کیا جائے کہ پورے انسان کا احترام ہو، جسم کا بھی، دماغ کا بھی اور روح کا بھی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور شاید سب سے اہم سبق یہی ہے کہ اصل دشمن خود یہ ذہنی حالتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ خاموشی، وہ خوف اور وہ بدنامی ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو مدد مانگنے سے روکتی ہے۔ بالکل درست، سٹگما اصل مسئلہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے مختلف نقطے نظر دیکھے۔ ایک وہ جو اسے خالصتاً روحانی مسئلہ سمجھتا ہے، جی، دوسرا وہ جو ایمان اور سائنس کو جوڑتا ہے، دونوں اور والا، ہاں، تیسرا وہ جو مکمل طور پر طبی اور سائنسی بنیادوں پر قائم ہے، بالکل، اور پھر وہ سیکولر تنقید بھی جو روحانی نظریات کے ممکنہ خطرات پر روشنی ڈالتی ہے۔ جی، یہ سب پہلو ہم نے دیکھے۔ تو آخر میں ان تمام ذرائع کی روشنی میں کوئی ایک خیال جو ہمارے سننے والوں کے لیے غور طلب ہو۔ ایک بات جو شاید سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو اصل میں ہمارے جو گہرے عقائد ہیں اور دماغ کی جو سائنسی سمجھ بوجھ ہے ان کے درمیان ایک تناؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ شاید آگے بڑھنے کا ایک بڑا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف کمیونٹیز مطلب مذہبی، طبی، سیکولر ان کے درمیان فاصلے کم کریں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم شاید یہ ہے کہ ہم افراد کی مدد کیسے کریں، ان لوگوں کی جو تکلیف میں ہیں، جو سب سے زیادہ کمزور محسوس کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے اندر حقیقت کے ان مختلف نقشوں کو سمجھیں۔ یعنی روحانی نقشہ اور سائنسی نقشہ؟ جی ہاں، ان دونوں کو سمجھیں اور ان کے درمیان اپنا راستہ کیسے تلاش کریں، خاص طور پر جب وہ مشکل میں ہوں۔ یہ بالکل وہی حقیقت کے نقشوں والی بات ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ صحیح، یعنی یہ صرف باہر کی تقسیم نہیں، یہ اندر کی کشمکش بھی ہے۔ بالکل، اور یہ ہر سننے والے کو اپنے تجربات اور اپنی اندرونی کیفیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔